آمنہ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش تھی اور اس کے شوہر کو یہ بات پسند نہیں تھی، جس پر پہلے وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور پھر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشن سچ کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی اس ویڈیو یہ بڑی ایک المناک ویڈیو ہے جس میں ایک ایسی کم عمر لڑکی کی کہانی ہے جس کی ایک معصومانہ اور ایک جائز خواہش کو اس کے شوہر نے اس کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا۔ آمنہ بی بی کوئٹہ شہر کی رہائشی اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں BS ایجوکیشن کی پہلی سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ ان کے والد حاجی منظور احمد جو ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے بتایا کہ آمنہ کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، جس کی 1 سال قبل شادی کی گئی تھی۔ بیٹی نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی پر آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تاہم FSC کے بعد ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکا، جس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خود سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کا انتخاب کیا اور وہاں BS ایجوکیشن میں داخلہ لیا۔ بیٹی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن سسرال والے چاہتے تھے کہ شادی جلدی ہو۔ میری بیٹی نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اس کی خواہش پر شوہر اور سسرال والوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ نہ صرف ان کی تعلیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ شوہر نے یہ بھی کہا کہ وہ خود آمنہ کو یونیورسٹی چھوڑا کرے گا۔ حاجی منظور احمد نے مزید بتایا کہ شادی کے بعد آمنہ بی بی کے شوہر کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس نے آمنہ کو کہا کہ اب وہ پڑھائی چھوڑ دے۔ بیٹی کے انکار پر وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ حاجی منظور احمد کے مطابق ان کی شادی کے 4 ماہ ہونے کے بعد علم ہوا کہ آمنہ بی بی پر ان کا شوہر تشدد کرتا ہے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو اپنی چھوٹی بہن جو کہ میٹرک کی طالبہ ہے اس کے ساتھ جوس پینے گئی۔ باتوں باتوں میں اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ شوہر کا رویہ درست نہیں اور وہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے۔ چھوٹی بیٹی جب گھر واپس آئی تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ بہن پر کس طرح تشدد ہو رہا ہے۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیا۔ ایک دن ہم داماد کے ماموں کے گھر گئے تو میری بیٹی پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جب ہم بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے ایک کان کا پردہ متاثر ہوا ہے۔ اس کا شوہر علاج کے لیے کراچی بھی لے گیا۔ اپنی بیٹی پر تشدد کے ایک اور واقعے کے بعد حاجی منظور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ کچھ عرصہ قبل آمنہ کے شوہر نے سیٹلائٹ ٹاؤن والے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے آئیں گے اور اس رشتے کو ختم کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو کسی خون کے بدلے میں تو ان کو نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میری بیوی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لیے کہا تو اس کے شوہر نے بیٹی کی کنپٹی پر پستل رکھ کر کہا کہ اگر اسے لے جانے کی کوشش کی تو وہ اسے یہاں گولی مار دے گا۔ چونکہ میں اور میرے دوست مرد رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے اور جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم اس کمرے میں گئے اور ان کو بتایا کہ خواتین پر اسلحہ تاننا کہاں کی بہادری ہے، اگر مارنا ہے تو ہمیں مار دو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اسے لے جائیں گے تو قرآن مجید لا کر منت سماجت کی اور کہا کہ آئندہ ان پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ حاجی منظور احمد نے دعویٰ کیا کہ 2 اکتوبر کو ان کا داماد ان کی بیٹی کو اپنے ماموں کے گھر لے کر گیا، جہاں اس پر ایک بار پھر تشدد کیا گیا۔ میری بیٹی کو 9:30 بجے کے بعد اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہی تھی۔ حاجی منظور کے مطابق ان کی بیٹی پر 9mm پسٹل سے فائر کیا گیا اور گولی بائیں کنپٹی پر ماری گئی تھی جو کہ دائیں جانب سے نکلتی ہوئی دیوار میں لگی۔ حاجی منظور کو اگلے 3 اکتوبر کی شب اطلاع ملی کہ ان کی بیٹی کی لاش ہسپتال میں موجود ہے۔ جب میں سول ہسپتال پہنچا تو بیٹی خون میں لت پت پڑی تھی۔ حاجی منظور احمد کے مطابق پولیس کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ ملزم فرار ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واردات کے بعد ملزم اپنی گاڑی میں کوئٹہ کے شمال میں کچلاک کی جانب نکل گیا تھا، لیکن راستے میں اس کی گاڑی حادثے سے دوچار ہوئی، گاڑی کو وہاں چھوڑ کر وہ فرار ہو گیا تھا۔ امیر محمد دستی پولیس اسٹیشن جہاں خاتون کے قتل کا مقدمہ درج ہے کے SHO جاوید بزدار نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کی گاڑی پولیس نے تحویل میں لے لی ہے۔ SHO جاوید بزدار نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون کی ہلاکت کا واقعہ ملزم کے ماموں کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ملزم کے ماموں سے تفتیش کی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ خاتون کو ان کے شوہر نے گولی ماری ہے۔
واقعے کے بعد ملزم کے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. ہماری کوشش ہے کہ ملزم تک پہنچ جائیں. ایس پی صدر نوید عالم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں یہ سفاکانہ قتل کا ایک واقعہ نظر آتا ہے جس میں مقتولہ کو نماز پڑھنے کے موقع پر ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ملزم کہیں بیرون ملک فرار نہ ہو جائے FIA سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے. یہ بڑی المناک کہانی ہے کہ خاتون نے کوئی ایسی فرمائش تو نہیں کی تھی کہ جس پر اس کو اس طرح تشدد بھی کیا جاتا اور اس کو ہلاک بھی کر دیا جاتا. اور جب سسرال والے پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں, پہلے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بیٹی کو بڑا خوش رکھیں گے اور اس کی خواہشات بھی پوری کی جائیں گی, اور اس کے بعد پھر وہ ایسا رویہ اپناتے ہیں, تو یہ بڑی غلط بات ہے. اور جیسا کہ اس لڑکی کے کیس میں ہوا کہ چلو اس کو خوش رکھنے کی تو کوئی کلیم نہیں کیے گئے, لیکن یہ تو کہا گیا کہ اس کو پڑھائی کی اجازت دی جائے گی, اور جب اس نے اپنی اس خواہش پر عمل درآمد کرنا چاہا تو اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا, اس کو بے پناہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہلاک بھی کر دیا گیا. اور مجھے اس موقع پر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جو لڑکی کے سسرال والے یعنی کہ لڑکے کے پیرنٹس وغیرہ بہن بھائی تھے, کیا وہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کرتے تھے, اور کیا وہ اپنے بیٹے بھائی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ وہ ایسا نہ کرے. مجھے تو کبھی کبھی بہت بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خواتین ہیں یہ اپنے جیسی خواتین کی دشمن بن جاتی ہیں. خواتین ہی خواتین کے لیے راستے جو ہیں وہ کٹھن اور دشوار کر دیتی ہیں. اگر اس جو لڑکی ہے آمنہ, اس کی جو ساس ہیں وہ اس کے لیے ماں بن کر سوچتی ہیں, اپنے بیٹے کو سمجھاتی, تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا اور آمنہ آج اپنی زندگی ہنسی خوشی جی رہی ہوتی اور اس دنیا میں موجود ہوتی, اور اس کے پیرنٹس بھی اس غم سے نہ گزر رہے ہوتے. بس ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.